وزیر اعظم کی زیر صدارت سول اور عسکری قیادت کی بڑی بیٹھک میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جعفر ایکسپریس کے ذمہ داروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیے کو مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا۔ چاروں صوبوں نے اس حوالے سے تعاون پر اتفاق کیا کہ قومی بیانیے کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے فلم اور ڈراموں میں ایسے قومی موضوعات اپنائے جائیں گے جس سے شرپسندوں کے بیانیہ کا مؤثر مقابلہ ہوگا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا سدباب کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور ججز کے درمیان کیس ٹرانسفر پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے جاری ایڈمنسٹریٹو آرڈر میں کہا گیا کہ جسٹس بابر ستار نے کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ چیف جسٹس نے جسٹس بابر ستار کی بینچ کو ہی کیس سننے کا ایڈمنسٹریٹو آرڈر جاری کر دیا۔ جسٹس بابر ستار نے قائم مقام چیف جسٹس کے اختیارات پر سوال اٹھاتے ہوئے جوڈیشل آرڈر جاری کر دیا اور جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی رجسٹرار کو کیس دوبارہ نئے بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ جسٹس بابر ستار کے حکم نامے میں کہا گیا کہ کیس واپس اس عدالت بھیجنا چیف جسٹس آفس یا رجسٹرار کے اسٹاف کی غیر دانستہ غلطی ہوگی۔ روسٹر منظوری کے بعد چیف جسٹس کا دائر ہونے والا ہر کیس مقرر کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ریلیف مل گیا۔ عمران خان کی جیل میں کتب فراہمی اور بچوں سے فون پر گفتگو کی درخواستیں عدالت نے منظور کر لیں۔ ای ٹی سی جج امجد علی شاہ نے بانی پی ٹی آئی کی دونوں درخواستیں منظور کیں اور حکم دیا کہ ملزم کو کتابیں فراہم کی جائیں جبکہ عید سے قبل ملزم کی بچوں سے ٹیلی فونک گفتگو بھی کرائی جائے۔ عدالت نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو ہدایات جاری کر دیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو $1.3 ارب کلائمیٹ فائنینسنگ کے تحت ملنے کی تصدیق کر دی۔ پریس کانفرنس میں آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ای ایف ایف اور کلائمیٹ فائنینسنگ پر الگ الگ فنڈز کی فراہمی پر بات چیت ہوئی۔ کلائمیٹ فائنینسنگ پر گفتگو کامیاب رہی۔ انہوں نے کہا کہ کلائمیٹ فائنینسنگ میں $1.3 ارب 28 ماہ میں فراہم کیے جائیں گے۔ عید کے بعد بجلی صارفین کے لیے خوشخبری کی امید۔ بنیادی ٹیرف میں کمی کے لیے حکومت نے نیپرا سے رجوع کر لیا۔ وفاقی حکومت نے بجلی $1.71 فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کرائی جس پر نیپرا اتھارٹی 4 اپریل کو درخواست پر سماعت کرے گی۔ حکومت نے بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق اپریل تا جون 2025 کے لیے کرنے کی تجویز دی۔ وفاقی حکومت نے کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی سستی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے چین کا $1 ارب کا کمرشل قرض واپس کر دیا جس سے زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر عارضی طور پر $54 کروڑ کم ہو کر 6 ماہ کی کم ترین سطح $10.6 ارب پر آ گئے۔ سرکاری حکام کے مطابق پاکستان نے انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا کا یہ قرضہ اسی ماہ کے پہلے اور تیسرے ہفتے 2 مساوی قسطوں میں ادا کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا جنسی جرائم کی روک تھام کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ بنانے کا اعلان۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فیصل آباد واقعے کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جنسی جرائم کی روک تھام کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ بنایا جائے گا۔ مریم نواز نے واقعے کی تفتیش کی خود مکمل نگرانی کی۔ مریم نواز کی حکومت میں خانہ پوری نہیں ہو سکتی۔ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں صحافی وحید مراد کی درخواست ضمانت منظور۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے وحید مراد کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب کراچی کے جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے صحافی فرحان ملک کی درخواست ضمانت مسترد کر دی جبکہ دوسرے کیس میں گرفتاری کے معاملے پر ڈائریکٹر ایف آئی اے کو 15 دن میں انکوائری کا حکم دے دیا۔ خشک سالی کی صورتحال کے خدشے کے باعث لاہور ہائی کورٹ نے کمرشل مارکیٹوں میں فوری پانی کے میٹرز لگوانے کی ہدایت کر دی۔ دوران سماعت رکن جوڈیشل واٹر کمیشن نے کہا کہ پانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہو رہی ہے جس پر جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ عدالت تو بار بار کہہ رہی ہے کہ پانی کے ایشو پر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں۔ گھروں کے باہر گاڑیاں سرے عام دھوئی جا رہی ہیں۔ 1-2 گھروں کو جرمانے کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 5,000 اور 10,000 روپے جرمانہ کریں۔ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری بار امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد پہلا افطار ڈنر متنازع بن گیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے منعقدہ افطار ڈنر میں امریکی مسلم کمیونٹی کو مدعو نہیں کیا گیا جس پر امریکی مسلم وائٹ ہاؤس کے باہر جمع ہو گئے، احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی بھی نکالی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ان لاکھوں مسلم امریکیوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے صدارتی انتخابات میں ریکارڈ تعداد میں ہماری حمایت کی۔ دوسری جانب رپورٹس کے مطابق امریکی مسلم کمیونٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ افطار ڈنر میں مدعو کیے گئے مہمانوں کی فہرست میں امریکی مسلمان شامل نہیں تھے۔ اس بار امریکی مسلم قانون سازوں اور کمیونٹی سے وابستہ رہنماؤں کو مدعو نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس وائٹ ہاؤس کے افطار ڈنر میں مسلم ممالک کے غیر ملکی مندوبین کو مدعو کیا گیا تھا۔
نیوزی لینڈ سے T20 سیریز میں شکست کے بعد پاکستان کو ون ڈے سیریز کا چیلنج درپیش۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 میچز پر مشتمل ون ڈے سیریز کا آغاز 29 مارچ سے ہوگا۔ سیریز کے دیگر میچز 2 اور 5 اپریل کو کھیلے جائیں گے۔ پہلا ون ڈے میچ نیپیئر میں کھیلا جائے گا۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ کے کپتان ٹام لیتھم انجری کے باعث پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے۔